تو باٹم لائن کیا ہے اور کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس میں تھوڑا سا، اس کے ساتھ تھوڑا سا وقت لگا لینا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے لیے تھوڑا سا فن، کچھ ایسی چیز جو آپ کو خوش کرے، اپنے مسائل سے نکل کر اپنی زندگی میں ٹائم نکال کر، اس لیے کہ زندہ رہیں گے تو مسائل حل کریں گے نا. اسٹریس میں رہتے رہتے کہ اسی فن کے بغیر اپنے آپ کو تھکاتے تھکاتے نعوذ باللہ اگر ہم بیماریوں کو مول لے لیں گے، اگر ہم جو ہے وہ اپنے جسم کو صحت یاب رکھنے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، جس میں ایکسرسائز بھی شامل ہے، یہ ساری چیزیں، یہ جو تیراکی ہے، یہ جو دوڑ ہے، یہ جو تیر اندازی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ سب کچھ ایک اپنی فزیکل ہیلتھ کو اسٹرانگ بنانے کی چیزیں ہیں. اس میں ایکسرسائز شامل ہے، اس میں واک شامل ہے، اس میں تھوڑی سی دیر کو ٹریڈ مل پر جانا شامل ہے، اس میں تھوڑی سی دیر کو اپنے گھر میں اگر ایکسرسائز کی بائک ہے اس پہ جانا شامل ہے. مگر ہم کہتے ہیں چھوڑو اب یہ کیا ہے، اب یہ سب کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یا تو ایک قوم ہے جو گھنٹوں لگاتی ہے جا کر کے اپنی فزک کو درست رکھنے کے لیے. ہم اس بات کے بالکل حق میں نہیں ہیں کہ لیڈیز جا کے کسی بھی جم میں گھنٹوں لگائیں، لیکن ہم اس بات کے حق میں بالکل ہیں کہ خواتین کو اپنے جسمانی صحت کو ٹھیک رکھنے کے لیے ایک ایکسرسائز اپنے گھر میں کرنی چاہیے، جس کے 100 طریقے موجود ہیں. لیکن ہم گوری عورتوں کے جو ہے چکروں میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی جم ہی میں جا کے، اس لیے کہ وہیں پر سارے جو ہے وہ ایکسرسائز کے چیزیں موجود ہیں جو ہم گھر میں نہیں کر سکتے. یہ میرا اپنا پرسنل ظاہر ہے کہ ایک خیال ہے، پرسنل فیلنگ ہے، ہم کسی کے اوپر تھوپ نہیں رہے. لیکن وہی لوگ جو 2 گھنٹے جا کے وہاں ایکسرسائز کر رہے ہیں، ان لوگوں کو 2 گھنٹے یہاں پہ لگانا بہت مشکل ہے. وہی لوگ جو 2 گھنٹے جا کے وہاں ایکسرسائز کر رہے ہیں، آدھے گھنٹے قرآن میں لگانا مشکل ہے. وہی لوگ جو 2 گھنٹے جا کے وہاں پہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، سیلف سینٹرڈ ہونے کی وجہ سے کسی کی 2 منٹ بات سننے کو تیار نہیں ہے، کسی کا فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے. تو ایسے نہیں بن جائیں ہم. کہیں سے ٹائم بچائیں گے تو کہیں پہ لگے گا. کسی چیز کو اتنا دیں جتنی ضرورت ہے، ضرورت سے زیادہ یہ ٹائم بہت قیمتی ہے جس کا حساب لیا جائے گا ہم سے. ٹھیک ہے نا؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار میں بھی دلچسپی لی ہے. عرب میں اشعار تو ایسے، یہ تو ان کی طبیعتوں کے اندر داخل تھا نا. یہ ہر خوشی کے موقع پر یہ اشعار پڑھتے، یہ جب سواری کرتے تو اشعار پڑھتے، یہ جب جنگ کرتے تو اشعار پڑھتے، یہ ہر معاملے میں ان کی طبیعت کے اندر اشعار رچے بسے تھے. تو جو اشعار سچائی پر حکمتوں سے لبریز ہوتے، وہ آپ نے اس کو سنا ہے. آپ نے اس طرح شاعری کو نہیں لیا، اس سے تو آپ دور تھے. اور سورہ یاسین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ شاعر نہیں ہیں، سب کچھ شاعری نہیں ہے، آپ شاعر نہیں ہیں، اور نہ شاعری آپ کو سوٹ کرتی ہے. شاعری کیوں نہیں سوٹ کرتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ آپ ایک سچے انسان تھے. اور شاعر کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں، لمبی پتہ نہیں دنیا کی کسی اور حقیقت کی دنیا سے نکال کے کہیں اور لے جاتے ہیں. ایمان حقیقت کی دنیا میں رہنا سکھاتا ہے. ایمان اس دنیا کے چیزوں میں سے فائدہ اٹھانا سکھاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری آپ کو زیب نہیں دیتی تھی. آپ نے اشعار بہت کم پڑھے ہیں اپنی زندگی میں، لیکن آپ نے اشعار پسند کیے ہیں جو کہ سچائی پر مبنی تھے. آپ نے اچھے شعر، بامقصد شعر کی آپ قدر فرماتے تھے. بلکہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیا ذوق دیا معاشرے کو، اپنے اس معاشرے کو جس میں شاعری تھی، ایک نیا ذوق دیا اور ایک نیا معیار
ایک نیا لیول، ایک نیو لیول پر شاعری کو مقام دیا۔ اور جابر بن سمرہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 100 سے زیادہ مجالس میں شریک ہوا ہوں میں، جن میں جاہلیت کے قصے بھی ہوتے تھے اور صحابہ شعر بھی سنایا کرتے تھے۔ اور شاعران عرب کے کلام میں سے ایک بار لبید کا یہ مصرع پسندیدگی سے پڑھا آپ نے، کیا؟ اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهُ باطل، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے۔ اور دوسرا شعر کیا تھا؟ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِل، اور دنیا کی ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا ہر چیز فانی ہے اور دنیا کی ساری نعمتیں زائل ہونے والی ہیں۔ اس کو قرآن کی آیت سے ریلیٹ کریں تو یہ قرآن کی آیت کا خلاصہ ہے نا، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ایک بار سفر میں امیہ بن ابی سلط کے 100 شعر آپ نے سنے، اور آخری میں فرمایا کہ یہ شخص اسلام لانے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ ایسے حکمت بڑی شاعری تھی کہ جس میں کہ یہ انسان جو تھا نا وہ اسلام لانے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ بعض اوقات خود بھی جنگ میں بلا ارادہ شعر کے انداز پر کلمات فرمائے ہیں، یعنی کچھ تک بندی آپ نے بھی کی ہے۔ اور حضرت حسان رضی اللہ عنہ اور کعب بن مالک سے، یہ حسان تو آپ شاعر اسلام تھے نا رضی اللہ عنہ، اور کعب بن مالک سے اسلام کے دشمنوں کے ہجو کے لیے، یعنی ان کو جو ہے وہ ڈاؤن کرو۔ ہجو کے اشعار، یعنی وہ جو ہجو پڑھتے تھے نعوذ باللہ، آپ نے ہجو نہیں کروایا بلکہ وہ جو ہجو کرتے تھے، یعنی وہ جو اسلام کو اور مسلمانوں کو جو بدنام کرتے تھے اور دشمنی اپنے اشعار سے نکالتے تھے اور برائی بیان کرتے تھے، آپ نے ان کو کہا کہ جواب دو اپنے اشعار کے ذریعے۔ اور کبھی کبھی حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو اپنے ممبر پر بٹھا کر ان سے پڑھواتے اور کہتے کہ یہ اشعار دشمنوں کے حق میں تیر سے زیادہ سخت ہیں، یہ اشعار دشمنوں کے حق میں تیر سے زیادہ سخت ہیں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مومن تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور زبان سے بھی، مومن تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور زبان سے بھی۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ شاعری حرام نہیں ہے، پسندیدہ شاعری، ایسی شاعری جس کے اندر قرآن کی تعلیمات چھپی بیٹھی ہیں، جس میں مسلمانوں کو ان کی عظمت دکھائی جائے، جس میں مسلمانوں کو ان کے دین کی عظمت دکھائی جائے، جس میں مسلمانوں کو کھڑا کیا جائے، جس سے ان کی ایمان کو چمکایا جائے، یہ پسندیدہ ہے اگر استعمال کیا جائے اس کو۔ اور اگر اس معاملے میں کسی شاعر کا نام لیا جا سکتا ہے تو کس کا نام ہے؟ سب کو پتہ ہے ماشاءاللہ، اقبال رحمہ اللہ کا۔ اقبال رحمہ اللہ کا اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو اور جو اشعار ان میں کے اندر جو انہوں نے قرآنی تعلیمات اور اسلام کی عظمت کو بیان کیا ہے اور ہمیں بار بار آئینہ دکھایا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی تمام کوششوں کو قبول کر کے درجات کی بلندی عطا کرے کہ آج اقبال کے شعر میرے لیے اور آپ کے لیے کیسے ایک مشعل راہ کے طور پر کام آتے ہیں۔ اور ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ جب ہم یہ بات کر رہے تھے کہ انسان ٹوٹتا ہے تو بکھر جاتا ہے اور انسان اپنے آپ کو لوگوں سے بچا بچا کے رکھتا ہے۔ اقبال کا شعر ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں اور یہ شعر ہمیشہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ لوگوں کے ساتھ ملا جائے گا، تعلقات رکھے جائیں گے، اور دنیا کی چیزیں آپ کو اور ہم کو توڑتی ہیں، لیکن ٹوٹنے سے بچنا ہے، اس طرح بکھر جانے سے بچنا ہے۔ اندر میں ٹوٹی ہوئی چیز موجود ہوتی ہے، لیکن جتنا اس کو توڑا جاتا ہے اتنی استقامت اور اتنا عزم کا پہاڑ اندر سے نکلتا ہے، اور نکلنا چاہیے۔ ایمان یہ سکھاتا ہے جتنا آپ کو تپایا جاتا ہے اتنا آپ اور ہم کندن بنتے جاتے ہیں، اور کندن بننا چاہیے۔ تو اقبال کی شاعری آپ کو کیا کیا میسج نہیں دے رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ۔
کہ یہ بات کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو ایک مصرے میں اور ایک مومن کے اخلاق کو ایک مصرے میں پیش کر دیا. سبحان اللہ. تو اس سے فائدہ اٹھانا، اس سے انسپائر ہونا، اس سے موٹیویشن لینا، ایسی شاعری جس کے اندر یہ سب کچھ موجود ہو وہ منع نہیں ہے، لیکن اس شاعری کے دھن میں رہنا، اسی میں لگے رہنا، اور ادب کے نام پر، ادب کی خدمت پر اور ادب کے نام پر جو ہے نا اپنے سارے زندگی کے کام کو، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ایک واہ کے انتظار میں اور ایک واہ کے لیے جینا، جو ایک شاعر بے پرواہ کا مقصد ہوتا ہے، نعوذ باللہ، یہ پرسنالٹی نہیں بناتا اسلام، اور نہ ایک مسلمان کو یہ زیب دیتا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں نے جو بھی پڑھا، جو بھی سیکھا، اور خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم نے مزاح کو دیکھا ہے. آج جہاں بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں، لیکن سینس آف ہیومر کو دیکھا ہے جو میرے اندر مرنا نہیں چاہیے. فن کو دیکھا ہے، تفریحات کو دیکھا ہے جو میری زندگی میں کہیں نہ کہیں پر اس کا مقام، اس کی جگہ ہونی چاہیے. اپنی زندگی کی پریشانیوں سے اور وہ چیزیں جو آپ کو اور ہم کو پریشان کر دیتی ہیں، تنگ کر دیتی ہیں، ڈپریسڈ کر دیتی ہیں. مومن کبھی ڈپریس نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ ٹول استعمال کرتا ہے. جہاں پر اللہ کی یاد ہے، جہاں پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، جہاں پر جو ہے وہ میرا پورے کا پورا آخرت کا یقین ہے، کہ جس میں انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زندگی کے ہر مشکلات، ہر پریشانیاں اور ہر تکلیف آخرت میں فائدہ دیں گی، اور جو کچھ آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، اور اس کے پاس میرے ہر تکلیف کا علاج موجود ہے. انسان کو بحال، فریش اور پرسکون رکھتی ہیں. وہیں پر گھر میں ہلکا پھلکا ماحول بنائے رکھنا، اپنی طبیعت کے اندر رنج اور تلخی اور ناراضگی اور غصے سے اپنے آپ کو باہر نکالے رکھنا. حالانکہ یہ چیزیں آتی ہیں، یہی میری آزمائش ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ذرا سا اپنا کمپیئر کریں ان کی زندگی سے، تو الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا میں بادشاہوں جیسی زندگی دے رکھی ہے. اللہ کا بہت کرم احسان ہے کہ جتنی نوازشیں اس نے ہماری ذات پہ کر رکھی ہے. لیکن دنیا ہے، سب کچھ نہیں ملے گا. یہاں پر کہیں نہ کہیں پر کوئی کمی رکھی جاتی ہے تاکہ ہم ایک بیلنس پرسنالٹی بنیں، ایک معتدل شخصیت بنیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اپنے آپ کو جھکائے رکھیں اللہ رب العالمین کے آگے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے سیکھنے کا موقع عطا کرے اور توفیق عطا کرے، اور ہم سنجیدگی سے سنیں اور سیکھیں، اور اپنے لیے ایک ٹارگٹ لیں کہ ہمیں میری زندگی میں کیا کمی ہے، مجھے کہاں پہنچنا ہے. 2 چیزیں تو ہم نے ڈال ہی دیا آج آپ کی زندگی میں انشاءاللہ تعالیٰ. ایک یہ کہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا، اپنے سینس آف ہیومر کو پیدا کریں، زندہ کریں، اور دوسری یہ چیز ہے کہ اپنے لیے فن، اپنی صحت کے لیے ایکسرسائز، اور اپنے آپ کو دھوپ میں بٹھانے کی کوشش کریں. اس سردی میں بھی تھوڑی سی دیر کو اپنی کھڑکیوں کو کھولیں، اپنے بیڈ روم کو کھولیں، تاکہ فریش ایئر ہمارے گھر میں داخل ہو. بے شک تھوڑی دیر کے بعد بند کر دیں، لیکن یہ کہ ہیٹنگ کو بچائے رکھنا، یہ چیز بچائی جائے، یہ چیز بچائی جائے، یہ چیز بچائی جائے، میں انسان کی جان جا رہی ہے. تو اب خود اپنے آپ کو بھی باہر نکالیں، اور کبھی تازی اور فریش ایئر کو اپنے گھر کے اندر بھی آنے دیں. فجر کے بعد اپنے آپ کو تھوڑا سا، اگر ٹیمپریچر اجازت دیتا ہے، تھوڑے سے فریش ایئر کے، اور نہیں بھی دیتا، کبھی کبھی ہم فجر کے بعد اپنے بیڈ روم کی کھڑکی جانماز سے کھول کے تھوڑی سی دیر کو 2-3 منٹ کو سانس لے لیتے ہیں اندر. یہ جو فریش ایئر آ رہی ہے اس کو اندر آنے دینا چاہیے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس نمونہ کامل کی اتباع اور اس کو فالو کرنے کی توفیق عطا کرے. اللہ رب العالمین ہم سب کو کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ رحمت للعالمین سے سیکھتے ہوئے اپنی ذات کو انسانیت کے لیے رحمت بنانے کی توفیق عطا کرے. اور آمین یا رب العالمین. آپ سب کو بتانا تھا کہ ہماری بہت ہی جو ہے وہ پیاری دوست، کچھ اہم جو ہے نا وہ باتیں ہیں جو کہ معلوم ہونی چاہیے. ہماری بہت ہی پیاری دوست منزہ کی امی کا اور والدہ کا کل رات کو انتقال ہوا. ہم سب ان کی صحت کے لیے دعا کر رہے تھے، اور منزہ کی تکلیف اور ان کے دکھ میں ہم لوگ شامل ہیں.
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں ہم بھی، اور دعا کریں گے ان کی امی کے لیے انشاءاللہ، آپ بھی شامل ہیں ماشاءاللہ، اور آپ سب منزہ کو حوصلے کے لیے اور ان کو اس تکلیف پر صبر کے لیے، اس لیے کہ وہ جا نہیں سکیں، ظاہر ہے سارے بھائی بہن وہاں پر موجود تھے لیکن وہ جا نہیں سکی ہیں، اور انہوں نے وہ دیکھ نہیں سکی ہیں اپنی والدہ کو، اس لیے کہ ان کے شوہر، حالانکہ پاکستان کی فلائٹس کھلی ہوئی ہیں لیکن ان کے شوہر کی طبیعت یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلی بار ان کے شوہر کی اسپائن کی سرجری ہوئی ہے، تو اس وجہ سے وہ ابھی ایسی حالت میں نہیں ہیں کہ جا سکیں، تو وہ ظاہر ہے یہ کشمکش اور یہ جو آزمائش اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ جا سکتی تھیں بٹ اس وجہ سے نہیں جا سکیں، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو منزہ کی امی کے لیے، اسی طرح صفیہ ہمارے پروگرام کو سننے والی ہماری ماشاءاللہ سے ایک لسنر ہیں، ان کے شوہر کا، جن کا سمیع اللہ بیگ نام تھا، ان کا انتقال ہو گیا پچھلے جمعہ کو ماشاءاللہ، اچھی موت ہے، جمعہ کے دن کی موت ہے۔ انہوں نے کل روتے ہوئے ہم کو فون کیا اور کہا کہ نکھت میرے شوہر کے لیے دعا کیجئے گا، آپ سب بھی ان کو اپنی دعا میں یاد رکھیں، انشاءاللہ ہم سبوں کے لیے دعا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صفیہ کو بہترین صبر جمیل عطا کرے اور اس تکلیف پر ان کو اجر سے نوازے، اور آگے اپنے شوہر کے بعد کی زندگی ان کے لیے آسان کرے، اور ان کے بچوں کو ان کا بہترین سہارا بنائے اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، آمین۔ اور وہ بہترین اپنے شوہر کے لیے دعا کرنے والی اور ثواب جاریہ بننے والی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح ہماری شاہدہ آپا کی فیملی میں 2 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، ایک ان کے جو ہے وہ بھابھی کے بھائی کا فرقان حسن، اور ایک ان کی رشتے میں جو ہے وہ جیٹھ کے بیٹے کی ساس شاہدہ پروین ان کا نام تھا۔ یہ 2 لوگوں کا انتقال ہوا ہے، وہ لوگ بھی بیچارے بہت ہلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ یہ جوان موت ہے فرقان حسن کی، اور بچے 5 ہیں، اور والدین زندہ ہیں، اور والد نے نماز جنازہ پڑھائی، کووڈ کا شکار ہوئے، تو اللہ رب العالمین سے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے تمام ان جانے والوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبوں کو اپنی بہترین رحمتوں میں جگہ دے، یا اللہ یا رب العالمین۔ تمام لوگوں کے لیے آپ بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ہم بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری منزہ دوست کو اور ہماری پیاری ساتھی کو کی امی کو بہترین جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی ہر منزل کو آسان کرے، یا اللہ یا اللہ ان کے تمام بچوں نے جو خدمت کی ہے یا اللہ ان کی تمام خدمتوں کو قبول کر لیجئے، یا اللہ ان کی امی کی تمام نیکیوں کو قبول کر لیجئے یا رب العالمین، یا اللہ ان کو اپنے شوہر سے، اپنے والدین سے، اپنے چاہنے والوں سے یا اللہ ملا دیجئے آخرت کی اس زندگی میں جس میں آپ کا وعدہ ہے کہ وہاں پر ہر نیک روحیں ایک جگہ جمع کر دی جائیں گی انشاءاللہ اللہ، اور ہم سب کو اور منزہ کو اور تمام لوگوں کو جن کے پیارے جا رہے ہیں، اللہ ان سبوں کو وہاں جنت میں، جنت الفردوس میں ایک دوسرے کے ساتھ جمع کر دیجئے یا اللہ۔ اللہم اغفر لہم، اے اللہ ان سبوں کو بخش دیجئے، ورحمہم، اے اللہ ان سب کے اوپر رحم فرمائیے، وعافہم واعف عنہم، اے اللہ ان کو عافیت دیجئے، اے اللہ ان سے درگزر فرمائیے، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُمْ، اے اللہ ان کی بڑی اچھی مہمان نوازی کیجیے یا اللہ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُمْ، اے اللہ ان کی قبر کو اور حد نگاہ تک پھیلا دیجیے یا غفور الرحیم، وَأَكْرِمْهُمْ نُزُلَهُمْ، اور ان کی اچھی مہمان نوازی کیجیے اور ان کی قبر کو بہترین حد نگاہ تک پھیلا دیجیے، وَاغْسِلْهُمْ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، اور ان کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیجئے کہ ان کو پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دیجئے اللہ، وَنَقِّهُمْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، اے اللہ ان کے تمام گناہوں کو اس طرح سے دھو کے پاک کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل کچیل سے صاف ہوتا ہے یا اللہ، وَأَبْدِلْهُمْ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهُمْ، اے اللہ ان سبوں کو اس گھر کے دنیا کے گھر سے بہترین گھر اور محلات جنت کے عطا کر دیجیے یا اللہ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِمْ، اور ان کے گھر والوں سے بہترین گھر والے عطا کر دیجیے،
اے اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دیجیے، وادخلہم الجنت وعظہم من عذاب القبر وعذاب النار۔ اے اللہ ان سبوں کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائیے اور ان سب کو قبر کے عذاب سے بچائیے اے اللہ، اور آگ کے عذاب سے بچائیے یا اللہ۔ یا اللہ آپ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ، تمام لواحقین جو پیچھے میں رہ جانے والے لوگ ہیں اللہ، ان کو بہترین صبر سے نوازیے یا اللہ۔ یا اللہ جو بچے ہیں ان کو ثواب جاریہ بنا دیجیے اپنی والدہ کے لیے یا اللہ۔ یا اللہ جو چھوٹے بچے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے ہیں، ان کے لیے بہترین نعم البدل عطا کر دیجیے۔ جو جوان بیوہ ہے اس کے لیے زندگی کو آسان کر دیجیے یا اللہ یا رب العالمین۔ اے اللہ جو ماں باپ ہیں اللہ جو چلے گئے ہیں، ان کی بہترین جو بھی اولاد نے خدمت کی ہے اور اس کو قبول کیجیے، اور مرنے کے بعد جو خدمت ہوتی ہے ثواب جاریہ کے طور پر اللہ، اس کے اوپر تمام اولادوں کو، ہم سب کو یا اللہ بہترین جو ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیجئے کہ ہم سب جانے والے ہیں یا اللہ۔ ہم بس ایسا عمل کر جائیں کہ اپنے پیاروں سے جا کے ملاقات کر لیں یا اللہ، اپنے پیاروں کے ساتھ وہ زندگی جینا شروع کر دیں جو زندگی کے آخرت میں ہونے والی ہے۔ تمام لوگوں کے لیے میرے پاس تسلی کا ایک ہی جملہ موجود ہے کہ یہ زندگی بہت عارضی ہے، سب کو جانا ہے۔ آج کوئی گیا ہے، کوئی پیارا ہمارا گیا ہے تو کل ہمیں بھی جانا ہے۔ کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم سب ایسے عمل کر جائیں کہ ہم وہاں پر اپنے پیاروں سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، جس کی بھی جدائی ہمیں مل رہی ہے اور پہلے آ رہی ہے، میرے جانے سے پہلے ہم کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعائیں کرنے والا، ثواب جاریہ بننے والا بنانے کی ہمت اور توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل کرنے والا بنا دے کہ ہم جنت الفردوس میں ہم سب کو جمع کر دے یا رب العالمین۔ اسی کی کوشش کرتے رہنا ہے، اس لیے کہ یہ چھوٹی سی زندگی ہے یہاں پر، بہرحال جدائی کسی نہ کسی کی برداشت کرتے رہنے ہوگی، اور یا تو لوگ چلے جائیں گے میری زندگی سے یا ہم چلے جائیں گے لوگوں کی زندگی سے۔ تو کوشش اس بات کی کرنی ہے کہ ہم اس حال میں جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، اور وہ اس حال میں گئے ہوں کہ اللہ ان سے راضی ہو انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ ہم آخرت میں جمع کر دیے جائیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ کہ اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے زندوں کو بھی معاف کر دیجیے یا اللہ، ہمارے جانے والوں کو اور مرنے والوں کو بھی معاف کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے حاضر کو بھی معاف کر دیجیے اور ہمارے غائب کو بھی معاف کر دیجیے، ہمارے چھوٹوں کو بھی معاف کر دیجیے اور ہمارے بڑوں کو بھی معاف کر دیجیے، ہمارے مردوں کو بھی معاف کر دیجیے اور ہماری عورتوں کو بھی معاف کر دیجیے یا اللہ۔ ہم میں سے جس کو بھی آپ زندہ رکھیے یا اللہ اس کو ایمان اسلام کے اوپر زندہ رکھیے، اور جس کو بھی یا اللہ موت دیجیے اس کو ایمان کے اوپر موت دیجیے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، اللہ ہم سب کو اپنی زندگی کو میں بہترین ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا کر دیجیے جو ہمیں جنت سے قریب کر دیں، اور ان تمام عمل سے ہمیں بچا لیجیے جو ہمیں جہنم سے قریب کر دیں یا اللہ۔ ہمیں اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور آپ کے مخلوق کی محبت عطا کیجیے، اپنے گھر والوں کی محبت عطا کیجیے اللہ۔ ہمارے دلوں میں رحمت اور محبت ڈال دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم سب کو انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا دیجیے اے اللہ۔ ہمیں بہترین اخلاق سے نواز دیجیے اللہ، ہمیں بہترین اپنا بندہ بنا لیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا ربی، ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں یا اللہ۔ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو یا اللہ۔ ہم آپ سے طلب کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی خیر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی، اور ان تمام چیزوں سے آپ کی پناہ شر سے جس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلب کی یا اللہ۔ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو بخش دیجیے، اور ہمارے آنے اور بیٹھنے اور سننے کو قبول کر لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا،
रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ज़रूरी बात यह है कि इंशाअल्लाह आप सबको हमने व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो नमाज नबवी के फ़लायर आपको भेजा गया है। आप ज़रूर कोशिश करें कि उसको आगे बढ़ाएं इंशाअल्लाह। दूसरे सारे प्रोग्राम जो जनवरी से शुरू होंगे इंशाअल्लाह उस सब का भी फ़लायर आपको दिया जाएगा। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ। इस सीरत के प्रोग्राम को भी कोशिश करें कि रिकॉर्डिंग जहाँ तक आप पहुँचा सकते हैं ज़रूर पहुँचाएँ, ताकि हम सबको फ़ायदा हो और हमें सुनने का सीखने का मौका मिले कि हमारी ज़िंदगी किन बुनियादों पर जो है वो आगे चलनी चाहिए और एक ईमान वाला बंदा कैसा होता है। तो जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। और अल्लाह ताला आप सबको हम सबको ज़िंदगी में आसानियाँ अता करे और हम सब से राज़ी हो जाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़याल रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आमीन।